کپتان میرے کپتان کر کے رو رہے تھے، یا آپ کے کانوں میں لفافے ٹھوس دیے گئے ہیں۔ شریف خاندان وہ سارا لندن بھاگ گیا، جنت زرداری خاندان وہ دبئی میں چلے گئے، اب ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ یہی سچویشن پاکستان کے اوپر بالکل فٹ ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی اپریل 9 2022 میں ایک شخص حکومت سے جاتا ہے تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا ہے، یعنی پاکستان کے اندر ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ آسمان کو چھونے کی لگ پڑتی ہے، اور غریب عوام جو ہے وہ بالکل پس کے رہ جاتی ہے۔ صرف غریب نہیں بلکہ جو پاکستان کا مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی پس کے رہ جاتا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ جو غریب آدمی تھا وہ صرف پریشان تھا، امیر تو تھا وہ خوش تھا، لیکن اب امیر جو غریب ہے اس نے تو ہونا ہی پریشان ہے، لیکن جو امیر ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پریشان ہے پاکستان کو اور اپنے مستقبل کو لے کے۔ آج ہم تمام اسٹیٹسٹکس ہیں، تمام جو جتنے بھی اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ 2022 فروری اپریل میں کتنی مہنگائی تھی، ہر چیز کی قیمت کیا تھی، اور اب اس ہر ایک چیز کی قیمت جو ہے وہ کہاں پہ۔ فروری 2022 میں جو ڈالر تھا اس کا ریٹ تھا 183 روپے، جبکہ اب جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ ٹرپل سینچری کمپلیٹ کر چکا ہے اور 305 پہ پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پیٹرول کی بات کریں تو اس وقت پیٹرول 150 پہ تھا، عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ 10 روپے سستا کر رہے ہیں، 140 پہ ہو گیا۔ آج وہی پیٹرول 305 پہ پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ پیٹرول کے بعد ڈیزل کی بات کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت وہ 145 پہ تھے جب وہ مارچ کر رہے تھے اور ہنگامی احتجاج کر رہے تھے، اب وہی ڈیزل 312 پہ پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آٹے کی بات کریں تو 58 روپے کلو تھا، آج وہی آٹا تقریباً 150 سے 250 روپے کلو تک کا آٹا بک رہا ہے، بلکہ کئی جگہ پہ 250-300 روپے کلو تک بھی آٹا بک رہا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد اگر آپ چینی کی بات کریں، اس وقت چینی 80 روپے کلو تھی، کئی دفعہ 55 روپے کلو تھی، 55 روپے کلو چینی پہ عطا تارڑ صاحب ٹی وی پہ آ کر رو رہے تھے، اب وہی چینی 180 روپے کلو ہوگی۔ اور وہی اب نئی نیوز آ رہی ہے کہ باہر سے جو انہوں نے باہر ایکسپورٹ کر دی چینی، اب پاکستان کے اندر چینی کی قلت ہوگی اور وہی چینی اب امپورٹ کریں گے، اور اب چینی کی قیمت 225 سے 230 روپے کلو پہ چلی جائے گی۔ اسی طرح گھی کی قیمت دیکھ لیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک عام انسان کی بیسک ڈیلی ضروریات ہے، ڈیلی چیزیں ہیں۔ یعنی یہ منافقت آپ دیکھیں، چاہے پاکستانی میڈیا ہو، پاکستانی سیاستدان ہو، یعنی اس وقت 2022 میں یا 2021 میں ایک سیاستدان یا پارلیمنٹرین جس کے پاس اربوں روپے ہوتے ہیں وہ سائیکل پہ آ رہے ہیں، صرف کیونکہ اس کا پیٹ نہیں بھرا جا رہا۔ میڈیا چیخ کے رو رہا تھا، منصور علی خان میرے کپتان کر کے رو رہے تھے۔ ہماری ایک اور جو محترمہ صافی ہیں وہ جاتی تھی، جی میں اتوار بازار گئی، وہاں پہ عوام کیا بہترین الفاظ حکومت کو کہہ رہی تھی۔ ان سے سوال ہے کہ کیا اب آپ اتوار بازار نہیں جاتی، یا اب آپ کے کان بہرے ہو گئے، یا آپ کے کانوں میں لفافے ٹھوس دیے گئے ہیں؟ اسی طرح سلیم صافی رو کے جو کہ گھڑی خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی کو چومتا ہے، لیکن ان لاشوں کو نہیں دیکھتا جو کہ لٹک کے مر گئے، بجلی کا بل نہیں پے کر پا رہے۔ آپ نے اس شخص کی ویڈیو تو دیکھی ہوگی جو اپنی بیٹی کے جو سونا اس نے بنوایا تھا وہ بیچ دیا۔ وہ کہتا ہے اس دفعہ جو بل میں نے جمع کرانا ہے وہ میں بائک بیچ کے جمع کراؤں گا، اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا۔ پہلے ریڈی لگا دیتا تھا، وہ بھی آ کے جو ہے وہ محکمے والوں نے اٹھا لیے وہاں سے، جو بھی متعلقہ اس کا محکمہ ہے۔ یعنی اس طرح کے حالات ہیں، عوام جو ہے وہ مر رہی ہے۔ ایک شخص آپ نے اس کا انٹرویو دیکھا ہوگا، وہ کہتا تھا پہلے 3 وقت کی روٹی تو کھاتے تھے، اب 1 وقت کی کبھی نصیب ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ یعنی پاکستانی عوام تقریباً 25 کروڑ عوام، اس عوام کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ جب کسی بھی ملک میں ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو تباہی ہو جاتی ہے، اس ملک وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، لیکن ہماری اشرافیوں کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے۔ تمام میاں خاندان جو ہے، شریف خاندان وہ سارا لندن بھاگ گیا، جنت زرداری خاندان وہ دبئی میں چلے گئے، اب باقی جو شرجیل میمن اور فلاں جو وزیر تھے وہ ان کو بھی خبر آئی وہ بھی دبئی چلے گئے۔ پاکستان میں صرف جس طرح ایک آم کا موسم ہوتا ہے، جس طرح کنوں کا موسم ہوتا ہے، ان کی حکومت کا موسم ہوتا ہے، یہ یہاں پہ آتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اور یہی سچویشن پاکستان کے ساتھ۔ آج تک کے لیے اتنی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔